أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق اللہ العلی العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلوات کے بعد جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا محمد رسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور ان کے ساتھ والے آپس میں نرم دل ہیں اور کفار پر سخت ہیں. تراہم رکعا سجدا، کہ جب تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجود کرتے ہوئے. میرے بزرگوں اور دوستوں، اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کا ذکر فرما رہا ہے. اسلامی سال جب اختتام پذیر ہوتا ہے تو قربانی پر ہوتا ہے، اور جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو بھی قربانی سے شروع ہوتا ہے. محرم الحرام کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس میں عظیم شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی اور آپ کے رفقا کی، جس کی ہم یاد ہر سال مناتے ہیں. اس ماہ مبارک کی پہلی تاریخ کو خلیفہ دویم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی. 26 ذی الحجہ کو آپ پر حملہ ہوا نماز فجر میں، اور شدید زخم آئے جس سے آپ جاور نہ ہو سکے، اور پہلی محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شہادت نصیب فرمائی. اسلامی تاریخ سے اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو نکال دیا جائے تو اسلامی تاریخ مکمل نہیں ہوتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ اور صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے مراد تھے، اور حضرت عمر وہ صحابی ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے. تمام صحابہ نے آ کر حضور کی خدمت میں اسلام قبول کیا، اور حضرت عمر فاروق کی انفرادیت اور فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، دعا فرمائی میرے آقا حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الہ العالمین 2 عمروں میں سے ایک عمر مجھے عطا فرما دے جو تجھے محبوب ہو. 2 عمر کون سے؟ ایک عمر بن حشام جس کو ہم ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں، اور دوسرے حضرت عمر فاروق جن کو عمر بن خطاب کہا جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اور سرکار کی دعا رد نہیں ہوتی. سرکار نے عرض کی الہ العالمین جو تجھے محبوب ہو وہ عمر مجھے عطا فرما دے جس سے اسلام کو عزت حاصل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر انتخاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر پڑھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ہیبت اور جلال مکے میں مشہور تھا، جن کا عدل مکے میں مشہور تھا، جن کی شخصیت سے قریش مکہ واقف تھے کہ کتنی سختگیر شخصیت ہے، کوئی غلط بات آپ برداشت نہیں کرتے. دارالارقم میں کفار کا اجلاس ہوا کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں. وہاں میٹنگ ہو رہی ہے اور خبریں آ رہی ہیں 35 مسلمان ہو گئے, 36 مسلمان ہو گئے, 38 مسلمان ہو گئے. خبر آئی 39 مسلمان ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت کفر میں ہیں, غصے میں کھڑے ہو گئے, کہا اب 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا. کفار جانتے تھے کہ عمر جو کہہ دیں وہ کر گزرتے ہیں. ان کی بہادری جو ہے مثالی ہے, یہ کسی سے نہیں ڈرتے. حضرت عمر حالت کفر کی حالت میں فرماتے ہیں کہ اب میں 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا, معاذ اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ختم کر دیتا ہوں, جن کی وجہ سے اسلام پھیل رہا ہے, جو ایک نیا دین ہمارے درمیان لے آئے ہیں. غصے کی کیفیت میں اس میٹنگ سے حضرت عمر نکلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مسکرا رہی ہے. اے عمر, تم ان کو ماننے جا رہے ہو, ہم تمہیں ان کا خادم بنا دیں گے. ہم تو تمہیں غلام بنانے کے لیے لے جا رہے ہیں. ہماری نظر انتخاب تم پر پڑی ہے, اب اسلام کو عزت تمہاری وجہ سے عطا ہوگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی کیفیت کے اندر اس میٹنگ سے نکلتے ہیں. راستے میں ایک شخص ملا اور کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ غصے کی کیفیت میں ننگی تلوار لیے جا رہے ہو. کہا آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ختم کر دوں گا. کہا تم پہلے اپنے گھر کی خبر لو, تمہارے بہن اور بہنوئی تو مسلمان ہو چکے, اسلام قبول کر چکے, تمہیں گھر کی خبر نہیں ہے, تم بانی اسلام کو ماننے کے لیے جا رہے ہو. حضرت عمر کا رخ کاشان نبوت سے پھر کر اپنی بہن کی گھر کی طرف ہو گیا. غصہ عجیب کیفیت میں اپنے بہن کے گھر پہ پہنچتے ہیں. جب دروازے سے کان لگائے تو اندر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے. بہن اور بہنوئی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. حضرت عمر کا غصہ اور بڑھ گیا. دروازے کو دستک دی. بہنوئی نے جب دروازے میں سے دیکھا, کہا عمر آئے ہیں, ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. بہن نے دروازہ کھول دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ بہن نے کہا ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. اسلام قبول کر لیا. آپ نے ان دونوں کو مارنا شروع کر دیا. بہن کو بھی مارا, بہنوئی کو بھی مارا, یہاں تک کہ دونوں لہولان ہو گئے. لیکن بہن کہتی ہے عمر تم ہماری جان بھی لے لو لیکن ہم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے. دامن مصطفیٰ ہم نے پکڑ لیا ہے, اب تمہاری مار سے نہیں چھوڑ سکتے. تم چاہے ہمیں جان سے مار دو, ہم اسلام پر ہی مریں گے. یہ جملے حضرت عمر کے دل پر اثر کر گئے. فرماتے اچھا لاؤ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے, وہ کون سا کلام ہے جو تمہارے نبی لے کر آئے ہیں. بہن کہتی ہے عمر اس حالت میں تمہیں ہم کلام نہیں دے سکتے, یہ قرآن ہے, یہ پاک کلام ہے. تم جاؤ پہلے غسل کرو, اپنے آپ کو پاک کرو, پھر آؤ تو ہم تمہیں دیں گے. لہولان ہیں, تکلیف میں ہیں, لیکن حواس اپنی جگہ قائم ہیں. بہن کہتی ہیں ہم اس حالت میں تمہیں قرآن نہیں دے سکتے. حضرت عمر کے اوپر یہ جملے بھی اثر کر گئے. حیران ہو گئے کہ بہن کو تو ڈرنا چاہیے تھا, مجھ سے معافی مانگتی, لیکن یہ تو میرے سامنے کھڑی ہے کہ ہم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے. گئے, غسل کیا, اس کے بعد آ کر بیٹھے. جو اوراق ان کے پاس موجود تھے, جو آیات موجود تھیں, ان کی تلاوت کی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. قرآن وہ کلام ہے جب اہل دل پڑھتے ہیں تو دل پر اثر کر جاتا ہے قرآن, اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. حضرت عمر نے قرآن پڑھا, ان کے دل کی دنیا بدل گئی. کہا مجھے بھی لے چلو, مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو, میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. آپ کی بہن اور بہنوئی کاشان نبوت کی طرف لے کر چلتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جھرمٹ میں کاشان نبوت میں تشریف فرما ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پھر وہی تلوار ہے. حضرت حمزہ بھی موجود ہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, خطاب کا بیٹا عمر ننگی تلوار لیے دروازے پر کھڑا ہے. حضرت حمزہ فرماتے ہیں اگر خطاب کا بیٹا اچھی نیت سے آیا ہے تو ہم اس کو عزت دیں گے, اور اگر وہ غلط نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے ہم اس کا سر قلم کر دیں گے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا میری دعا قبول ہو چکی ہے. فرماتے ہیں جاؤ دروازہ کھول دو, ہم دیکھیں خطاب کا بیٹا کس حال میں ہمارے پاس آیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. سرکار ان کی چادر کو پکڑ کر کھینچتے ہیں. فرماتے ہیں عمر کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور گھر سے تو سر لینے کے لیے چلا تھا, آج دینے کے لیے آیا. حضور کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیا. صحابہ کرام کے اندر ایک جوش پیدا ہو گیا. عمر مسلمان ہو گئے. نعرے تکبیر بلند کیا کہ مکے کی پہاڑیاں اس نعرے سے گونج اٹھی. کفار کے اندر ہلچلی مچ گئی. حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ سرکار فرماتے ہیں بے شک میں اللہ کا نبی ہوں, ہمارا دین سچا ہے, ہم حق پر ہیں. کہا پھر ہم علل اعلان مسجد حرام میں جا کر عبادت کریں گے. پھر چھپنا کس بات کا, ڈر کس بات کا؟ اس سے پہلے مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کرتے, اپنے ایمان کو چھپایا کرتے کہ کہیں کفار کو پتہ نہ چل جائے, وہ ہمیں جان سے نہ مار دیں. حضرت عمر فاروق کی بہادری کا عالم یہ تھا. فرماتے ہیں یا رسول اللہ اب ہم آپ کی مائیت میں جا کر حرم میں جا کر نماز ادا کریں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر حرم کی طرف چلتے ہیں, کعبہ کی طرف جا رہے ہیں. ایک طرف حضرت عمر ہے, دوسری طرف حضرت امیر حمزہ ہے. دونوں کی شخصیت کفار کے اندر ایک دبدبے والی شخصیت ہے. کفار قریش مکہ سرداران مکہ حرم میں موجود ہیں. مسلمانوں کو حضور کی مائیت میں اس کیفیت میں دیکھا تو تمام لوگ لرز گئے. حضرت عمر کو حضور کے ساتھ دیکھا, حضرت حمزہ کو دیکھا, ان کی صفوں میں تہلکہ مچ گیا. یہ کیا ہوا؟ عمر کو تو ہم نے اس لیے بھیجا تھا کہ ان کو ختم کر دیں, یہ تو ان کی غلامی اختیار کر لیا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائیے, ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. کفار کے اندر تہلکہ مچ گیا, زلزلہ آ گیا, پریشان ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علل اعلان اسلام قبول کیا اور اس کا اعلان بھی کفار کے سامنے کر دیا. کسی کے اندر ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھائے. آپ کی شخصیت انتہائی بردبار اور ایماندار, عدل و انصاف کا پیکر. تاریخ اسلام کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے وہ کسی اور کی خلافت میں نہیں ہوئے. آپ نے بہت سے شعبے اختیار کیے, بہت سی فتوحات حاصل کریں اور اسلام کی حکومت کرنے کی وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک قائم رہی. عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کیا کہ آج بھی کفار آپ کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حکمرانی کی ایسی مثال کہ ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا, اپنے لوگوں کے اوپر سختی کری اور قانون شریعت کے مطابق زندگی گزار کر دکھا دی, لوگوں کو نصیحت کر دی. آپ کے دور حکومت میں جو گورنر تھے, جو سرکاری عہدیدار تھے, ان کو حکم تھا کہ جب حج کا موقع آئے سب حج کرنے کے لیے آئیں گے. پوری دنیا سے مسلمان حج کرنے کے لیے آتے تھے اور جب وہ گورنر پہنچ جاتے, حج مکمل ہو جاتا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سرکاری اہلکاروں کو اور ان گورنروں کو لوگوں کے سامنے کھڑے کر دیتے اور پھر کھڑا کر کر فرماتے بتاؤ کسی کو ان سے شکایت ہے یا نہیں ہے. گورنر عرض کرتے حضور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایک شخص کھڑا ہوا یمن سے آیا ہوا, حضور مجھے گورنر سے ایک شکایت ہے. کہا کیا شکایت ہے؟ کہا اس کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا بڑے بازار میں. کہا تمہیں تھپڑ مارا تو انصاف یہ ہے تم بھی اس کے منہ پر آ کر تھپڑ مارو. گورنر نے عرض کی حضور یہ تو ہماری عزت کا سوال ہے, آپ نے ہمیں عہدہ دیا ہے, عوام میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ اگر اس نے تھپڑ مارا ہے تو تمہارے بیٹے کو بھی تھپڑ مارا جائے گا. اس غریب آدمی کو بلایا اور کہا اس کے منہ پر تھپڑ مارو, اور اس کے بعد فرمایا گورنر کے منہ پر 2 تھپڑ مارنا. کہا اس کے منہ پر کیوں ماروں؟ کہا اسی کی وجہ سے اس کے بیٹے نے مارا ہے. اس کے عہدے پر غرور کرتے ہوئے, تکبر کرتے ہوئے, آپ کی مملکت میں کوئی گورنر ہو, وزیر ہو, سب حضرت عمر کے خوف سے کانپتے رہتے. کوئی غلطی نہ ہو جائے
عمر نے پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، آپ کے وزراء مختلف جگہوں پر گورنری کر رہے ہیں، وزراء سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن کہیں عوام کے ساتھ ناانصافی نظر نہیں آتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبلہ اول بیت المقدس کے فتح کے لیے اسلامی لشکر بھیجا۔ جب اسلامی لشکر وہاں پہنچا تو یہودیوں نے اپنے قلعے کو بند کر دیا، مسلمان حملہ کرتے لیکن فتح حاصل نہ ہوتی۔ مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کر لیا، کوئی چیز قلعے میں نہیں جا سکتی، کہا جب تک ہتھیار نہیں ڈالو گے ہم محاصرہ ختم نہیں کریں گے۔ ادھر یہودی بھی اپنا دروازہ نہیں کھولتے۔ یہودیوں کی طرف سے پیغام آیا کہ ہم تمہارے امیر المومنین سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کو بلاؤ۔ حضرت عمر مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، آپ کے پاس یہ پیغام پہنچا، آپ مدینے سے روانہ ہوئے۔ 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیفیت میں مدینے سے نکلتے ہیں، بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ ایک غلام ہے، ایک سواری ہے، اور حضرت عمر فاروق خود ہیں۔ ہمارے حکمران نکلتے ہیں تو 50 گاڑیوں کا قافلہ ہوتا ہے، پروٹوکول ہوتا ہے، محافظ ساتھ ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ان کی عیاشیاں عروج پر ہوتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی لباس پہنے ہوئے ہیں، ایک سواری ہے، ایک غلام ہے، اور بیت المقدس فتح کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ جب چلتے ہیں تو فرماتے ہیں غلام سے، اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، سب برابر ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، سواری ہمارے پاس ایک ہے، اب ہمیں سفر کرنا ہے، جتنی دیر میں سواری پر بیٹھوں گا اتنی دیر تمہیں بھی بیٹھنا ہوگا، تم بیٹھو گے میں پیدل چلوں گا، میں بیٹھوں گا تو تمہیں پیدل چلنا ہوگا۔ اس کیفیت کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ غلام عرض کرتا ہے، حضور آپ امیر المومنین ہیں، آپ سواری پہ بیٹھے ہیں، میں پیدل چلوں گا۔ آپ نے فرمایا یہ میرا حکم ہے۔ جب غلام کی باری آتی حضرت عمر غلام کو سوار کر دیتے، خود پیدل چل رہے ہیں۔ اسی کیفیت میں بیت المقدس کی سرحد پر پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے مسلمان لشکر موجود ہے، کچھ مسلمانوں نے عرض کی، یا امیر المومنین اپنی پوشاک کو بدل لیجئے، آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، اب بیت المقدس میں آپ داخل ہوں گے تو یہودی کیا کہیں گے؟ آپ کی پوشاک معمولی سی ہے، پیوند لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کا وہ جملہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، میری عزت میرے کپڑوں سے نہیں ہے، غلامی رسول سے۔ میں تو ایک چرواہے کا بیٹا تھا، یہ عزت جو آج مجھے ملی ہے یہ سرکار کی غلامی کی وجہ سے ملی ہے۔ میں انہی کپڑوں کے اندر بیت المقدس میں داخل ہوں گا۔ جب بیت المقدس میں داخل ہونے لگے، غلام کی باری آ گئی سواری کی۔ اب غلام ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، یا امیر المومنین اب میں سواری پر سوار نہیں ہو سکتا، اب بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں، اب آپ کو سوار ہونا ہے، یہودیوں سے ملاقات کرنی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ امیر پیدل چل رہا ہے، غلام سواری پر سوار ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اسلام عدل کا درس دیتا ہے، عدل یہی ہے کہ اب تمہاری سواری کا وقت ہے، اب تمہیں ہی سوار ہونا ہے۔ اس شان کے ساتھ حضرت عمر بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں، ہاتھ میں سواری کی لگام ہے، غلام سواری پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہودی دیکھتے ہیں، کہا کیا یہ تمہارا امیر ہے؟ یہ امیر المومنین ہے جو سوار ہیں؟ مسلمانوں نے کہا نہیں، ہمارا امیر المومنین تو وہ ہے جو لگام پکڑے ہوئے چل رہے ہیں۔ یہودیوں کے علماء قلعے کے دروازے کھول دیتے ہیں، قلعے کی چابیاں لا کر حضرت عمر کی خدمت میں پیش کر دی۔ اے عمر، ہم نے اپنی کتابوں میں یہ نشانی پڑھی تھی کہ آخری نبی کا ایک غلام بیت المقدس فتح کرنے آئے گا، اور وہ اس کیفیت میں بیت المقدس میں داخل ہوگا کہ وہ لگام پکڑا ہوگا سواری کا اور اس کا غلام سوار ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی خون خرابے کے بیت المقدس فتح کر لیا۔ آپ کے رعب دبدبہ کفار پر آج بھی قائم ہے۔ آج بھی حضرت عمر کے نام سے کافر ڈر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ایک عمر اور ہوتے تو پوری دنیا پر اسلام ہی اسلام ہوتا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت
عاجزی انکساری کا عالم کیا ہے؟ 23 لاکھ مربع میل کے حکمران ہے، رہنے کے لیے کوئی محل نہیں ہے۔ شام کا ایلچی آپ سے ملاقات کے لیے آیا، مدینے میں پھر رہا ہے، بتاؤ تمہارے امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ لوگ ہنسنے لگے، ہمارے امیر المومنین محل میں نہیں رہتے۔ ایک گڑیا سے پوچھا کہ امیر المومنین اس وقت کہاں ہوں گے؟ کہا سامنے ایک کھجور کا باغ ہے، جاؤ وہاں پر ہمارے امیر المومنین آرام فرما ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کا ایلچی ملنے کے لیے باغ میں داخل ہوتا ہے۔ حضرت عمر اینٹ پر سر رکھے ہوئے محو خواب ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کی عیاشیاں دیکھ لیجیے، ان کا رہن سہن دیکھ لیجیے۔ ایک وہ حکمران تھے کہ جنہوں نے سب کچھ عوام پر قربان کر دیا اور عوام کو عزت بھی عطا فرمائی اور بے فکری بھی عطا فرمائی۔ حضرت عمر آرام فرما ہے، شام کا ایلچی قریب پہنچتا ہے، حضرت عمر سو رہے ہیں، اس پر لرزہ طاری ہو گیا، پریشان ہو گیا، یہ امیر المومنین ہے۔ میں نے کیسرا کسرا کے محل بھی دیکھے ہیں، ان کے رہن سہن کا انداز بھی دیکھا ہے۔ اتنی بڑی حکومت رکھنے والا زمین پر سو رہا ہے، سر کے نیچے اینٹ رکھی ہوئی ہے، اس پر ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ حضرت عمر کی آنکھ کھل گئی، کہا کیسے آئے ہو؟ کہا اے عمر، جس بے خوفی کے ساتھ تم سو رہے ہو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم زمین پر عدل کرتے ہو۔ یہ عدل کی دلیل ہے کہ بے خوف ہو کر تم زمین پر سو رہے ہو، یہ آپ کی سادگی اور انکساری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ قادسیہ کے لیے مسلمانوں کے لشکر کو بھیجا اور روزانہ فکر میں مدینہ منورہ کے اس راستے پر بیٹھ جاتے کہ جہاں سے لوگ مدینے میں داخل ہوتے تھے۔ کیفیت وہی ہے، پرانے کپڑے ہیں، معمولی سا لباس پہنے ہوئے، پوشاک پہنے ہوئے، اس راستے پر روزانہ جا کر بیٹھ جاتے کہ جنگ قادسیہ کا نتیجہ کیا نکلا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جہاد میں مصروف ہیں، حضرت خالد بن ولید بھی لشکر میں شامل ہیں، لیکن حضرت عمر کو فکر یہ ہے کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی یا شکست ہوئی۔ روزانہ اسی راستے پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک ایلچی بھیجا اور کہا کہ جاؤ عمر کو خبر دو، مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی۔ وہ شخص وہ پیغام لے کر جب مدینہ منورہ آیا، اس زمانے میں تصویر تو کھینچا نہیں کرتی تھی، کوئی ویڈیو نہیں ہوتی تھی، وہ حضرت عمر کو شکل سے نہیں پہچانتا تھا۔ حضرت عمر مدینے کے راستے میں مدینے سے باہر نکل کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا دور سے ایک شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، پوچھتے ہیں تم جنگ قادسیہ سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں غلام، غلام کہہ کر پکارا، کہاں غلام؟ میں جنگ قادسیہ سے آ رہا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کیا ہوا؟ مسلمانوں کو فتح ہوئی یا شکست ہوئی؟ کہاں فتح ہو گئی۔ کیا تم مدینے میں رہتے ہو؟ کہاں میں مدینے میں رہتا ہوں۔ اس ایلچی نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا۔ حضرت عمر گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ وہ جانتا نہیں یہی مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں جن کے لیے میں پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس کو معلوم نہیں، انجانے میں اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہے۔ حضرت عمر اس کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں، پوچھتے ہیں بتاؤ مسلمانوں کے کتنے لوگ شہید ہو گئے؟ کہا مجھے اس کا اندازہ نہیں۔ کہا خالد بن ولید کیسے ہیں؟ کہا وہ بھی ٹھیک ہیں۔ اسامہ بن زید کا کیا حال ہے؟ کہا وہ بھی ٹھیک ہیں۔ جب مدینے کی سرحد پر پہنچے، لوگوں نے دیکھا حضرت عمر دوڑتے ہوئے گھوڑے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ لوگ پکار اٹھے یا امیر المومنین، آپ گھوڑے کے ساتھ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ جب اس شخص نے جو پیغام لے کر آیا تھا اس کو پتہ چلا کہ یہ امیر المومنین ہیں، گھوڑے سے اتر گیا، آپ کے قدموں میں پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اے امیر المومنین، اے عمر، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ مسلمانوں کے امیر ہیں؟ کہا میں کیسے بتاتا، میں تو وہ ہوں جو چرواہے کا بیٹا ہے، میرا باپ تو اونٹ چرایا کرتا تھا، میں کیسے بتاؤں؟ میں گناہ گار ہوں، مجھے تو اللہ کے جواب دینا ہے۔ یہ کوئی عہدہ، کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی، یہ صرف ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ آج ہماری عزت ان کی غلامی کی وجہ سے ہے، اس عہدے کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سادگی ہے، یہ آپ کا طرز حکومت تھا۔ آج مسلمان حکمران اگر اسی طرز کو اپنا لیں تو ہر مسلم ملک خوشحال ہو جائے۔
کفار مسلمانوں سے ڈرنے لگے۔ آج کفار ہم پر حاوی اسی لیے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی عمر موجود نہیں ہے، ہمارے درمیان ایسی زندگی گزارنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں پر سخت تھے، جو لوگ شریعت کی خلاف ورزی کرتے تھے ان پر سخت تھے، لیکن کسی کے ساتھ شرعی معاملے میں کوئی رعایت نہیں کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اسلام نے جب عدل کا درس دیا ہے ہمیں عدل کرنا ہے، اگر عمر بھی گناہ گار ہے تو عمر کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق مدینے میں ہوتے تھے اور پوری مملکت میں کسی میں مجال نہیں تھی کہ کوئی شریعت کی خلاف ورزی کر دے۔ سب کو یہ خوف تھا عمر ہمیں دیکھ رہے ہیں، عمر کا خوف اتنا تھا کہ حضرت عمر کو پتہ چل گیا تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ وہ روشنی کے مینار ہیں، یہ اسلام کے وہ سپود ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی اور اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ انہوں نے اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے چلنے اور پھرنے کے انداز سے دوسروں کو اپنی طرف راغب کیا اور مسلمان ہونے پر مجبور کر دیا۔ آج مسلمان غیر مسلم کیوں نہیں ہوتے؟ آج ہم کسی کو کیوں مسلمان نہیں کر سکتے؟ اس وجہ سے ہمارے کردار میں کمی ہے، ہمارے کردار سے اسلام نظر نہیں آتا۔ ان کے کردار سے بھی اسلام نظر آتا تھا۔ جب لوگ ان کو دیکھتے تھے تو اسلام چلتا پھرتا نظر آتا تھا، جب قرآن پڑھتے تھے تو اسلام نظر آتا تھا، جب امامت کرتے تھے تو اسلام نظر آتا تھا۔ ان کی گفتگو کے اندر صرف دین اسلام اور سرکار کی محبت ہوا کرتی تھی۔ آج اگر ہم اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ ان واقعات کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے نصیحت حاصل کریں۔ اسلام پوری دنیا میں پھیلا اور انہوں نے مسلمانوں کی عزت قائم کی صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے دین اسلام پر عمل کیا۔ آج ہمارے اندر عمل کی کمی ہو گئی، آج ہم نے حضور کی ہدایات کو چھوڑ دیا، احادیث پر عمل کرنا چھوڑ دیا، احکام الہی کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے مسلمان آج پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہیں۔ آج ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، ہم بھی اسی طرح اسلام پر عمل کریں گے جیسے صحابہ اکرام نے کی، ہم بھی اسی طرح سرکار سے محبت کریں گے جیسے صحابہ اکرام نے محبت کری۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے عشق میں ہمیں موت عطا فرمائے، انہی کے عشق میں ہمیں زندگی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔